ہمارے ملک کے وائس پریزیڈنٹ ہوئے ہیں بیروسین شیخاوت، بی جے پی کے سینئر نیشنل لیڈر. ایک جلسے میں ساتھ ہوا، وہ گیسٹ آف آنر تھے یا چیف گیسٹ تھے اور میں گیسٹ آف آنر تھا. ہم دو مہمان خصوصی تھے. سیرت کا جلسہ تھا. شیخاوت صاحب نے اللہ کے رسول کی شان میں وہ کلمات کہے جو عام طور پر ہمارے نان مسلم پڑھے لکھے بردرز اینڈ سسٹرز حضور کی شان میں کہتے ہیں. اچھی باتیں کہیں، لیکن چند جملے بول کر انہوں نے ٹاپک بدلا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کی معلومات میں کیا اضافہ کر پاؤں گا پیغمبر محمد صاحب کے بارے میں، لیکن چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیج پر بڑی تعداد میں علماء بیٹھے ہیں، ودوان بیٹھے ہیں، تو یہ پرشن میرے ذہن میں بہت دن سے گھوم رہا ہے. میں وہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر صدر جلسہ اجازت دیں. صدر جلسہ ایک بڑی بزرگ شخصیت تھے راجستھان کے، حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نقشبندی. انہوں نے کہا ضرور. تو شیخاوت صاحب نے کہا کہ وہ سمپلی وہ سوال یہ ہے کہ اسلام کو تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے، اس ادھین کے یا اسٹڈی کے نتیجے میں آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ قوم غریب کیوں ہے جس قوم کے پاس زکوٰۃ جیسا سسٹم موجود ہے. I fail to understand it. ان کا میری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ زکوٰۃ جیسا سسٹم کسی بھی قوم کو تھوڑے دن میں غریبی سے کی سطح سے باہر نکالنے کے لیے بالکل کافی ہے. وہ اپنی تقریر کر کے بیٹھ گئے. کئی علماء آتے رہے لیکن کسی نے شاید مناسب نہیں سمجھا کہ اس سوال کا جواب دیا جائے. رات کے 1 یا 1:30 بج گئے. سردی کا موسم تھا، کھلے گراؤنڈ میں جلسہ ہو رہا تھا. تو شیخاوت صاحب اٹھ کے جانے لگے. تو جب وہ جانے لگے تو میں نے جلسے کے آرگنائزر سے کہا کہ ذرا ان کو ریکویسٹ کر کے روک لیجئے اور جو صاحب اس وقت تقریر کر رہے ہیں اس کے بعد مجھے بلا لیجئے، آدھے منٹ میں ان کے سوال کا جواب دے دوں گا پھر یہ چلے جائیں. اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مجھے ان کی گاڑی میں بٹھا دیجئے، میں 1 منٹ میں اس سوال کا جواب دے دوں گا. ان کی گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی لگا دیجئے. میں جب جواب دے چکوں گا تو میں اشارہ کر دوں گا، میں اتر جاؤں گا، اس گاڑی سے واپس جلسے میں آ جاؤں گا. شیخاوت صاحب سے جب ریکویسٹ کی ان لوگوں نے تو شیخاوت صاحب نے کہا کہ نہیں، میں رکتا ہوں، میں جواب سن کر جاؤں گا. مجھے بلایا گیا. میں نے آ کر سمپل آدھے منٹ میں ایک جواب دیا کہ وہ قوم اس لیے غریب ہے کہ اس قوم کی اکثریت جس کو زکوٰۃ دینی چاہیے وہ زکوٰۃ نہیں دے رہی. نمبر 2، زکوٰۃ کو جس طرح ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا ڈسٹریبیوشن کا جو سسٹم قرآن نے اور اللہ کے رسول نے سکھایا تھا اس طریقے پر تو بالکل ہی زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہی. اس لیے غریب ہر سال زکوٰۃ لیتا رہتا ہے لیکن غریبی سے نکل نہیں پاتا. بس یہ ایک وجہ ہے. اب ہمارے شیخاوت صاحب جا سکتے ہیں. تو یہ جواب سننے کے بعد شیخاوت صاحب نے آرگنائزر سے کہا نہیں، اب ان مولانا صاحب کی پوری تقریر کرا دیجیے، میں سن کر ہی جاؤں. چنانچہ مجھے کنٹینیو کرنے کو کہا گیا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق سے بہت کھل کر تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نے اپنے دل کا درد نکال کر رکھا. اس میں شیخاوت صاحب سے یہ بھی کہا میں نے کہ جب آپ کو یہ یقین ہے کہ زکوٰۃ غریبی پاورٹی کے ایلیمینیشن کا سب سے شاندار طریقہ ہے تو آپ خود اس سسٹم کو، اس ملک کی غریبی کو دور کرنے کے لیے کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیا رکاوٹ کیا ہے؟ جب آپ مانتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ سسٹم تو پھر آپ کیوں نہیں قبول کرتے؟ اور پھر اس کے بعد آگے چل کر میں نے اور بھی بہت کچھ کہا. میں نے یہاں تک کہا کہ بات صرف زکوٰۃ کی نہیں ہے. میں تو شیخاوت صاحب نماز کے بارے میں آپ سے کہتا ہوں.
ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم ودیشی سنسکرتی اسلام کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں بھارت میں رہنے کے باوجود، لیکن اس سے بڑھ کر جہالت اور جھوٹ نہیں ہے۔ آپ گیتا کا 6واں ادھیائے کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ دیکھیے کہ نماز عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، نماز پرشین زبان کا لفظ ہے۔ بھارت کے مسلمانوں نے صلاۃ کا لفظ عام نہیں کیا، نماز کے لفظ کو کیوں اڈاپٹ کیا؟ اس لیے کہ نماز فارسی میں سنسکرت سے گیا ہے، اور سنسکرت میں نماز کو کہا جاتا تھا نمہ اجو، یعنی اس مالک کو نمن کرنا، اس کے سامنے سر جھکانا جس نے کسی سے جنم نہیں لیا، لم یلد ولم یولد۔ اس نمہ اج سے فارسی میں نماز بنا۔ جب بھارت میں اسلام کا انتم سنسکرن، فائنل ایڈیشن قرآن آیا، محمد رسول اللہ کی تعلیمات آئی، تو یہاں مسلمانوں نے بڑا ویژنری فیصلہ کیا کہ اگر ہم صلاۃ کے ورڈ کو یوز کریں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ عرب میں دی گئی کسی عبادت کا نام ہے۔ اس لیے یہاں کے علماء نے صلاۃ کے لفظ کے بجائے فارسی کے لفظ نماز کو یوز کیا، تاکہ یہاں یہ میسج جائے کہ یہ آپ کی چیز ہے، پہلے آپ کو ملی، ہم کو بعد میں ملی۔ میں نے یہ ساری باتیں شکاوت صاحب کے سامنے کہی، اور میں کیا کیا آپ کو سناؤں۔ میں اتنا بات کہہ کر مکمل کرتا ہوں کہ جیسے ہی میں بات پوری کر چکا، شکاوت صاحب اٹھ کر میرے پاس آئے، کان میں مجھ سے کہا کہ نعمانی صاحب میری آنکھیں رو رہی ہیں، میرا دل ہل رہا ہے، جی چاہ رہا ہے کہ آپ کے چرنوں پر اپنا سر رکھ دوں، لیکن لوگ اس کو راجنیتک چال سمجھیں گے، کیونکہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی میں ہوں اور میں آپ کو راجنیت کی گندگی میں نہیں لانا چاہتا، لیکن آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ نویدن کرتا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بھارت کے اصلی باشندوں کو اور بھارت کے نواسیوں کو اور بھارت کے نان مسلم لوگوں کو آپ جو سندیش دے رہے ہیں، میں سب کچھ آپ کی اس تقریر سے سمجھ گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مشن کو بند مت کیجیے گا۔ میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں کہ صرف اور صرف اور صرف آپ لوگ اس دیش کو بچا سکتے ہیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔